مسلمان تو کبھی اتنی ہمت والا ہوا کرتا تھا، مسلمان نے کبھی لشکروں کی تعداد کو نہیں دیکھا، مسلمان نے کبھی سامنے کھڑے ہونے والے کو نہیں دیکھا، مسلمان کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آج غزہ والوں نے مسلمانوں کو اللہ کی قسم حیران کر کے رکھ دیا۔ میں نے اس بچی کی داستان کو جب سنا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کاش میری بیٹی تو مجھے مل جائے، تیرا جوتا مجھے مل جائے، میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا تیرا جوتا میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا الہ العالمین اور زیادہ تو کچھ نہیں۔ اس معصوم بچی کا جوتا میں سامنے لے کر آیا، وہ کون سی بچی ہے، کیا کارنامہ کر کے دکھایا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں، جب 57 ملک خاموش ہو گئے، کوئی ہماری طرف لڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی ہم سے ہماری حمایت کے لیے کوئی میدان کے اندر نہیں اترا، ہم نے رات کو تمہارا انتظار کیا، ہم نے صبح تمہارا انتظار کیا، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہماری بیٹیوں کو سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اس نے کہا ہم رات کو یہ برقع پہن کر سوتی ہے، ہم یہ برقع پہن کر سوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو رات کے وقت میں کافر کوئی حملہ کر دے اور کوئی بمباری ہو جائے، ہمارے گھروں کے اوپر آ کر بم لگے، ہمارے جسم کے چھیتڑے اڑ جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس حالت کے اندر ہمارا جسم کوئی برہنہ نہ ہو جائے، اس لیے رات کے وقت برقع پہن کر سوتی ہے۔ یا اللہ دنیا کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، آخرت کے اندر بھی ہماری عزت کی حفاظت فرما دینا۔ کاش یہ 57 ملکوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے، ان کے سامنے بڑھ کے نہ مار دے، ان کے سامنے نہ آتے، کوئی بات نہیں، علیحدہ سے خفیہ ایک میٹنگ کر لیتے۔ اے لوگوں جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بمباری کی ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہے، انہیں تیل کی فروخت بند کر دی جائے گی، ہمارا ساز و سامان انہیں نہیں دیا جائے گا۔ یہ چند دنوں کی بات تھی، یہی لوگ فلسطین کے قدموں میں پڑ جاتے، ان سے معافی مانگ کے لیے ان کے پاس آ جاتے، لیکن ہماری غیرت خدا جانے کہاں چلی گئی، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ وہ معصوم بچہ جس نے ماں کے ہاتھوں کے اندر اپنا دم توڑا تھا، جب اس کی جان نکل رہی تھی، اس کی ماں نے کہا بیٹا اوپر جا کر اپنے اللہ سے کہہ دینا یا اللہ ان لوگوں کو معاف نہ کرنا، یا اللہ مسلمانوں کو معاف نہ کرنا، یا اللہ مسلمانوں کے حال کے اوپر رحم نہ کرنا۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا لیکن پھر بھی ان کو ہوش ہی کوئی نہ آیا۔ ابھی 2 جمعے پہلے کی بات ہے، ایک امام مسجد خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، جب وہ کھڑا ہونے لگا آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، اس نے اپنی بستی کا حال دیکھا، ساری بستی اجڑ چکی ہے، وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا او مسلمانوں میرے چند بول بھلا تمہیں کیا جگائیں گے؟ یہ بچوں کی میت، یہ شہداء کی لاشیں، یہ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاسپٹل، یہ ہماری مسجدوں کے اوپر بمباری، جب یہ مسلمانوں کو نہیں جگا سکے تو میرے چند بول بھلا کیا جگا سکتے؟ مسلمانوں صفیں سیدھی کرو، تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، وقت گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ اب توبہ استغفار ان کے لیے نہیں، اب توبہ استغفار اپنے لیے ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام تھا ہم وہ کر ہی نہیں سکے۔ ایک واحد گاؤں ہے ہمارا، میں ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں مجھے کسی کا خوف نہیں آتا۔ یہ ایک واحد گاؤں ہے ہمارا جس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس گاؤں کے اندر بھی ہم لوگ فلسطین کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کوک کا بائیکاٹ کرو، پیپسی کا بائیکاٹ کرو، ایسی چیزیں ایسی بوتلیں بند کر دو۔ سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ہمارے دکاندار تھے۔ یاد رکھو وہ معصوم بچے جو شہید ہو رہے ہیں، انہیں جو قتل کیا جا رہا ہے، جو چیزیں ان کی برانڈ تم استعمال کر رہے ہو، جو بھی تمہاری زندگیوں کے اندر میں پیپسی نہیں پیتا، میں تو نہیں مرا، نہ میں کوک پیتا ہوں، میں پھر بھی نہیں مرا، نہ میں 7 اپ، نہ میں ڈیو پیتا ہوں، میں پھر بھی نہیں مرا۔ یہ تو ایسا گند، ایسا زہر ہے، انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ اس کے متبادل بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہم کچھ نہیں کر سکے ان کے لیے، اب کم از کم اتنا کر لیں کہ ان کی جو اشیاء ہیں اسرائیل کے جو میرے ملک کے اندر، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کی اشیاء ہمارے ملک کے اندر کیسے آ رہی ہیں۔
اور بڑے بڑے بورڈ ان کے لگے ہوئے ہیں، KFC کا بورڈ ان کا لگا ہوا، میکڈونلڈ کا بورڈ ان کا لگا ہوا ہے، ہر چیز ہمارے ملک کے اندر ان کی موجود ہے۔ اس لیے واسطہ تمہیں اللہ کی ذات کا کہ ان معصوم بچوں کے اتنے گنہگار نہ بنو کہ قیامت کے دن وہ میرا تیرا گریبان پکڑ لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے جو گولی لگی تھی نا یا ہمارے اوپر جو بمباری ہوئی تھی اس کے اندر تمہارا بھی حصہ تھا، اور ہم یہ کہ ہمارا حصہ کیسے تھا۔ اس لیے پیارے بھائیو یہ وقت بڑا نازک ہے، دور بڑی ایک نازک وقت سے گزر رہا۔ میرے نبی نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم دین کی بات کرو گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے آگ کی چنگاری اپنے ہاتھ کے اندر رکھنا، تم کوئی بھی بات کرو گے تمہارے مخالف لوگ کھڑے ہوں گے،